اس میں محراب رکھنا, اسپیکر لگانا, یہ بھی تو نبی اسلام کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. تو بدعت تو آپ کیا آپ بچ ہی نہیں سکتے, آپ خود سراپا بدعت ہے. آپ کہاں تھے دور رسالت؟ آپ ہی تو نئی چیز ہے. آپ کو پیدا ہوئے 35 سال ہوئے ہوں گے, ان کو 22 سال ہوئے ہوں گے, مجھے 57 سال ہوئے, تو میں بھی بدعت, پھر سارے بدعت. اس وقت جتنے بھی زندہ ہیں سب کے سب بدعت ہیں. ان مانو کر کے اگر اس کا معنی نئی چیز کی جائے تو یہ جو سارے بدعت ہوئے تھے, یہ پنکھے بدعت ہیں, یہ بتیاں بدعت ہیں, یہ کہاں تھی سب؟ یہ آپ اسپیکر پر مجھے سن رہے ہیں, یہ بدعت ہے. اردو زبان کی بھی کوئی میری تحقیق نہیں ہے کہ سرکار کے دور میں بولی جاتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, یا کسی صحابی نے اردو بولی تھی. یہ لینتھر کی مسجد ہے, لینتھر کی چھتیں, یہ ماربل بچھا ہوا آپ کے فرش پر, آئل پینٹ کیا ہوا ہے. کوئی ثابت کر دے کہ دور رسالت میں مسجد اس طرح بنتی تھی جیسے آج بنتی ہے؟ کوئی گنبد ثابت کر دے مسجد کا کہ پہلے گنبد بنتا تھا اور یہ پاک نما محراب مسجد میں بنتے تھے, منارے بنتے تھے مسجد کے, کوئی ثابت کر دے؟ کبھی بھی نہیں ثابت کرے گا کہ بنتے نہیں تھے. اور بھائی کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے یہ نیت کرتا ہے کہ اوپر اس قالین کے, نیچے اس پنکھے کے, سامنے اس اے سی شریف کے, منہ طرف خانہ کعبہ شریف, اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ اگر حج کے اوپر ہم بائی ایئر ٹریول کرتے ہیں, اونٹ پہ سفر نہیں کرتے, گدھے پہ سفر نہیں کرتے, تو حج کی ایکٹیویٹیز تو وہی ہیں. ایون وہاں پہ بھی صفا مروہ کی اسی طریقے سے صحیح آپ نے کرنی ہے, خواہ ویل چیئر کے اوپر کر رہے ہوں یا پیدل کر رہے ہوں. طواف کعبہ آپ سواری کے اوپر کریں یا پیدل کریں, ایکٹیویٹی تو وہی ہے. نبی الاسلام نے خود اونٹ کے اوپر طواف کعبہ کیا ہے تاکہ لوگ آپ کی زیارت کر لیں. اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ نبی الاسلام نے پیدل حج کیا ہے, آپ علیہ السلام نے سواری پہ حج کیا ہے. ابھی خام خواہ لوگوں نے نا پیدل حج کیا, بڑا ثواب کا کام ہے. خود بھی مصیبت میں ڈالتے ہیں, ساتھ فیملی کو بھی عذاب میں ڈالتے ہیں. بھئی اللہ نے فیسلٹی دی ہے, نبی الاسلام نے بھی یوز کیا, آپ بھی یوز کریں. ہاں اگر صرف کوئی بیچلرز گئے ہوئے ہیں تو پیدل حج کرنا آسان ہے, کیونکہ آپ جلدی اپنے معاملات کو ٹیکل کر لیتے ہیں. وہ آپ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو اصل ایکٹیویٹیز اپنی جگہ پہ ہیں, لہٰذا یہ بدعت کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتی. ان کی مثالیں دینا بالکل غلط ہے, صرف اپنی بدعتوں کو حلال کرنے کے لیے کہ جی یہ کام بھی تو ہو رہے ہیں نا. یہ دین میں داخل نہیں ہوئے, یہ دین کو سپورٹیو ہے. اور اس کی اصل وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے, سنتن حسنتن سنتن سیئتن, اچھی سنت اور بری سنت. اس میں اچھی بدعت اور بری بدعت کا ذکر نہیں ہے, اچھے طریقے اور برے طریقے کا. تو طریقے تو اسلام میں اچھے جاری کرنے چاہیے. یہ ہم نے کتنا اچھا طریقہ جاری کیا ہے کہ ایک بہترین ریکارڈنگ کر کے یوٹیوب پہ چڑھاتے ہیں, پوری دنیا کے اندر لوگ الحمدللہ فیضیاب ہو رہے ہیں. یہاں تو 250-300 لوگ سنتے ہیں, لیکن وہی ویڈیو جب یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتی ہے 24 گھنٹے کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں تک تو ڈائریکٹلی پہنچ جاتی ہے, انڈائریکٹلی تو ملینز آف پیپل تک پہنچتی ہے. تو یہ ایک اسلام میں اچھا طریقہ ہے. اسی طریقے سے امام بخاری, امام مسلم نے حدیث کی کتابیں جو لکھی, یہ کوئی حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نے تو کوئی اپنی حدیث کی کتابیں نہیں لکھی, لیکن انہوں نے 30 صدی ہجری کے اندر محسوس کیا کہ جو صحابہ کرام کا, اہل بیت کا جو دین کا جو ٹرانسفر کرنے والا موڈ ہے, اس کو ہم ریٹن فارم میں ایک جگہ سیو کر لیں. الیکٹرانک کاؤنٹر کے اوپر کاؤنٹنگ کرنا, تسبیحات کو گننا, اسلام میں اچھا طریقہ ہے. پڑھنا وہی ہے آپ نے, اس پہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں نا یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, تو وہ غلط ہوگا. اگر آپ اس پہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. تسبیح کے دانوں کے اوپر پڑھنا, اس پہ الگ سے میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. تو اسلام میں اچھا طریقہ یہ قیامت تک جاری ہوگا. 1972 میں بوئنگ 747 کی پہلی پرواز سعودی عرب لینڈ کی تھی. اس سے پہلے جتنے لوگ حج کے لیے جاتے تھے نا, 5 سالوں کے اندر ان کی تعداد ڈبل ہو گئی تھی. کسی بزرگ کی برکت سے نہیں, صرف ایئر لائن کا جو سفر شروع ہوا, کیونکہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا سیف سفر ہے, کہ ادھر 4 مہینے کا پیدل سفر, 3-3 4-4 ہفتے کا سمندری بحری جہاز کا سفر, اس میں سی سیکنس بھی ہوتی تھی, لوگوں کو وامٹنگ بھی 2-2 ہفتے, الٹیاں نہیں رکتی تھی اس اسمیل کی وجہ سے جو سمندر کی ہوتی ہے. اور کہاں جناب آپ 4 گھنٹے میں اسلام آباد سے بیٹھیں اور جدے لینڈ کر جائیں اور پتہ ہی نہ چلے سفر کا. تو اس وجہ سے یہ تعداد اسی وقت 5 سالوں میں ڈبل ہو گئی تھی. تو یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہوا. تو اس طرح کے اچھے طریقے وقتاً فوقتاً جاری رہے, قیامت تک جاری رہیں گے, اور اس کی اصل وہ حدیث رہے گی جس کی نبی علیہ السلام نے خود یعنی اجازت دی ہے, بلکہ حکم فرما دیا اس حوالے سے کہ وہ آپ کو ترغیب دلا دی کہ آپ کو بھی ثواب ہوگا.